بھائی سوال کی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آتے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے بچ سکیں. دیکھیے زلزلے یقیناً ان جگہوں پر آتے ہیں جہاں گناہ اور معصیت کام ہوتے ہیں، یہ بات تو طے ہے. لیکن زلزلے میں مارے جانے والے گناہ گار تھے نیک تھے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے، یہ بھی اپنی جگہ طے ہے. دونوں باتوں کو ایک ساتھ سمجھنا ہے ہم کو. زلزلے وہاں آتے ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، یہ بات طے ہے. سائنٹیفکلی کیوں آتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. زمین کی ٹیکٹونک پلیٹ سے تھی، ایک پلیٹ دوسری پلیٹ پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ زلزلے وہاں آتے ہیں، اور پہاڑ وہیں بنتے ہیں جہاں وہ ٹیکٹونک پلیٹ ایک نیچے جاتی ہے دوسری اوپر چڑھ جاتی ہے تو پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر جہاں پہاڑ ہوتے ہیں مطلب وہاں پلیٹ ہوتی ہے، جہاں پلیٹ ہوتی ہے تو وہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں چونکہ وائبریشن وغیرہ جو بھی آپ سب بہتر جانتے ہیں بہرحال. یا پھر نیچے آتش فشاں رہتا ہے، لاوا وغیرہ رہتا ہے، اس میں ہلچل ہوتی ہے اندر مولٹن لیئرس میں، جو بھی وہ جی آپ جانتے ہیں. اب ہم سائنٹیفک وجہ کی بات نہیں کریں، لیکن ہم نے دیکھا زلازل جو آتے ہیں یہ گناہ گار یا گناہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن اس میں مرنے والے سبھی لوگ گناہ گار نہیں ہوتے ہیں. یہ بات بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ زلزلوں میں مرنے والے پورے لوگ گناہ گار نہیں ہوتے؟ اس کے لیے ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا فیوچر میں ایک واقعہ ہونے والا ہے، وہ مہدی کا آنا. جب مہدی آئیں گے ادھر سے ایک فوج نکلیں گی جو شام سے نکلیں گی، اللہ تعالیٰ ایک زلزلہ لائیں گا اور سب پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے. اور یہی نشانی ہوگی کہ مہدی آ گئے. جنگ ہی نہیں ہوں گی کوئی، جنگ سے پہلے دوسری فوج پوری طرح دی جائیں گی، کمپلیٹ ڈیتھ. تو ایک صحابیہ نے جس نے روایت سنی کہ اللہ کا وہاں تو کچھ لوگ مجبوراً آئے ہوں گے، مطلب پکڑ کے لائے گئے غلام ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ روز قیامت اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یہ لوگ روز قیامت اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. مطلب جو مہدی کے خلاف آیا تھا وہ خلاف کی نیت میں اٹھیں گا، جو مہدی کی سپورٹ میں آیا تھا وہ سپورٹ کی نیت سے اٹھیں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زلزلے کے اندر تو دونوں دفن ہوئے، دونوں ختم ہوئے. تو زلزلے وہاں آتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ہو گئی بات ہے. لیکن زلزلے میں مرنے والا ہر آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں تو لوگوں کو کیسا ہوتا ہے زلزلے آ گئے وہ ان کے لاشوں کو ہاتھ مت لگاؤ، آزاد گناہ گار لوگ ہیں نا. زلزلے آ گئے فلاں نہیں، ہم نہیں جانتے وہ کس حالت میں تھے. اچھا کیا زلزلے میں جو بچ گیا گناہ گار نہیں تھے؟ ایسا بھی نہیں بول سکتے آپ. تو لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو خاموش رکھیں گے. ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کریں گے اور عبرت حاصل کر کے ان کے لیے جو کر سکتے وہ کرے. کیونکہ ایک بار سوال مجھ سے بھی آیا تھا، زلزلے آتے ہیں تو وہاں آتے ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، پھر جو لوگ زلزلے میں بچتے کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو یاد ہے کہ زلزلے میں بچنے والوں کی مدد کرنا آپ پر واجب ہے. یاد رکھیں جو کر سکتا ہے وہ کرے. کیونکہ اگر کوئی بولے زلزلہ آیا تھا گناہ گار لوگوں پہ آیا تھا لیکن یہ بچ گیا نا، جب بچ گیا تو ظاہر سے تو پھر گناہ گار نہیں تھا نا آپ کے حساب سے. آپ ان کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں جو پورے انتقال کر گئے دب گئے وہ پورے گناہ گار تھے، جو پورے بچ گئے پورے نیکوکار تھے. ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو توبہ کے لیے پھر موقع دیا ہو کہ دیکھ لو عبرت والا حال اور سیدھے ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہاں اللہ نے موت بہتر سمجھی زلزلے کے اندر، تاکہ اب تک وہ نیکیوں کے پیک پہ چل رہا تھا اور اس پیک میں اس کو اٹھا لینا اس کی آخرت کے لیے اچھا تھا. اس کے پیک پر اس کو موت دینا اس کی آخرت کے لیے کامیابی تھی. دیکھیے سیناریوں کو سامنے دیکھ کر ہم چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسا زلزلے میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے. بہت سارے بچوں کا انتقال چھوٹے لوگ سمجھ نہیں پاتے. لیکن بچوں کے انتقال پہ ایک واقعہ دیکھیے آپ، سورہ کہف کے اندر خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کر دیتے ہے نا، واقعہ قتل کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام کہتے بس اب تو برداشت نہیں ہوگا میرے سے، اب بہت ہوگا تمہارا. تو کیوں خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا؟ مفسرین کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد والدین کے لیے آزمائش بننے والا تھا، اور ایسی آزمائش سے والدین کفر کرنے والے تھے اس کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کو بچانے کے لیے اس کو قتل کروا دیا. ایک قصے میں کیا عبرت ہے ہم کو معلوم؟ پہلا، وہ بچے کی زندگی بن گئی، بڑا ہو کے آزمائش بننے والا تھا. جب بچپن میں مر گیا تو بچے تو جنت میں جانے والے ہیں، اس کو بھی فائدہ ہوا. والدین کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ بڑا ہو کے اتنا ان کے لیے آزمائش بننے والا تھا کہ کفر تک لے جانے والا تھا، والدین کفر سے بچ گئے. یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ اللہ نے بتا دیا بول کے ہم کو پتا چلا، ورنہ کیسے ہم ڈیفائن کر پاتے اس موت کو؟ بتائیے. جو لوگ آج کرتے ہیں نا جزا اور فضا، ہمارا ہی بچہ تھا کیا، اتنا معصوم بچہ تھا، اللہ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ اتنے معصوم بچہ، بہت لاڑکا تھا، اکلوتا تھا، یہ تھا. اس کے پیچھے کی حکمت تو اللہ ہی جانتا. زلزلے آتے ہیں ان جگہوں پر جہاں گناہ ہوتا ہے، بات ہے. لیکن ہر مرنے والا گناہ گار نہیں ہے، ہر بچنے والا بھی نیکوکار نہیں، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجیے. تو لہٰذا جو کچھ ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے، مدد کے طور پر، پیسے کے طور پر، اور جو زندہ ہے ان کے لیے بھی اور جو مر چکے ہیں ان کے لیے بھی تدفین وغیرہ جو کچھ ہم کر سکتے کرنا ہے. تو لہٰذا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، کبائر کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، کنٹینیوس کبائر میں رہنے کی وجہ سے، توبہ کی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذابات آتے ہیں، زلزلوں کی شکل میں، ٹڈیوں کی شکل میں، آسمان سے آگ کی بارش کی شکل میں، زمین سے پانی کے نکلنے کی شکل میں، زمین کے دھسنے کی شکل میں، زمین کے پھٹنے کی شکل میں، یاد رکھیے باڑوں کے آنے کی شکل میں. طے ہے. لیکن ہر باڑ میں مرنے والا، ہر آسمان سے آنے والے عذاب مرنے والا، ہر زلزلے میں مرنے والا، ہر ٹڈیوں کی وجہ سے نقصان اور مرنے والا وہ گناہ گار نہیں ہوتا.
اور ہر بچنے والا بھی نیکوکار نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو ایک پرسپیکٹو ہم نے نکالا ہے زلزلہ آیا تو سب گناہ گار ہوں گے، وہ ہم کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا. میں نے کئی مقرروں کو دیکھا کہ جیسے ہی زلزلہ آیا لوگوں نے 40-50 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر دی گناہ کے اوپر. لیکن ہم نے یہ دیکھا حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں، دونوں دھسیں گے، اللہ ان کو نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے. تو اس میں نیکوکار بھی ہو سکتا کوئی شخص نماز پڑھا رہا اور دفن ہو گیا ہو، کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اس کے اندر چلا گیا تو آپ اس کو بھی گناہ گار بولیں گے؟ نہیں. تو زلزلے آتے ہیں گناہ اور معصیت کے بڑھنے کی وجہ سے، لیکن زلزلوں میں مرنے والا ہر انسان گناہ گار نہیں ہوتا، جو جیسے مرا اس کیفیت میں